الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. قابل احترام محترم نمازی احباب، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور جناب خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد مسلمانوں کے خلیفہ اول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص اور اپنے جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے آپ کے سفر اور حضر کے خصوصی رفیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار اور آپ کے خصوصی مشیر اور آپ کے وزیر کمالات و فضائل میں بے مثال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اسی مناسبت سے کچھ سیرت، کردار، شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دانشمند آدمی ہے اور دانشمندانہ صلاحیت اور فیصلہ کن صلاحیت کے مالک ہیں. آپ علیہ السلام سے ان کی دوستی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ 18 سال کے تھے اور آپ علیہ السلام 20 سال کے تھے. اور اسلام لانے سے قبل عرب کے ان بڑے لوگوں میں شامل تھے جو معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، نگاہوں میں لوگوں کے ان کا احترام ہے، ان شخصیات میں شامل تھے.
قتل، دیت اور تاوان ان جیسے مسائل میں لوگ آپ سے فیصلے کراتے تھے، یہ فیصلے مکہ کے اندر آپ کے سپرد تھے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل دینا ہے، دیت دینا ہے، قصاص لینا ہے، اس معاملے میں جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے وہ لوگ بخوشی قبول فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر یہ حیثیت عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی شدید محبت بھی تھی شروع ہی سے، جب سے آپ کی دوستی ہوئی۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام لانے میں بھی پہل فرمائی آپ نے، اور آپ کو صدیق اور عتیق کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی پر بھی دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا، کلمہ طیبہ پیش کیا، تو ہر شخص کچھ نہ کچھ اس کے دل دماغ میں تردد، شک کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ چونکا کہ یہ کیا بات ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے نہیں چاہیے، نئی سی بات ہے۔ ایک معاشرے کے اندر جہاں بت پرستی ہی جن کا شیوا اور مذہب ہو، ان کے اندر اگر اس طرح کی بات کی جائے تو بڑی انوکھی اور نئی بات ہے۔ تو سب حضرات کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا خود کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت پیش کی گئی تو اس نے کچھ تردد کا، کچھ شک کا اظہار کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی چونکے ہوئے سب سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی اسلام قبول فرما لیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ کلمہ پڑھنا ہے، تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً اس بات کو مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور تردد کا اظہار نہیں کیا، دلائل نہیں مانگے، معجزات نہیں مانگے، کسی معجزے کو دیکھنے کا انتظار نہیں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، میں دیکھوں گا اس کے بعد، نہیں، فوراً دل سے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور لازمی سی بات ہے کسی آدمی کے پاس کوئی نیا معاملہ ہو تو جس آدمی کی کوئی بات سننے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، تو سب سے پہلے انسان اسی کے پاس جاتا ہے کہ میں اس کے اپنی بات اس کے سامنے رکھوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات کو قبول کر لے۔ تو جب دوستی اتنی خالص تھی اور تقریباً دوستی کو 22 سال ہو رہے تھے، تو نہیں 20 سال ہو رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 20 سال تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 18 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور نبوت ملی ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی آپ نے اسلام قبول فرما لیا۔ 20 سال کی دوستی میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، بہت حالات، واقعات، اور آپ کے غیر معمولی آپ کی کیفیات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روشناس ہوتے رہے ہوں گے۔ تو جب ہی انہوں نے فوراً، اللہ نے ان کے دل میں ہی اسلام لکھ دیا تھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ہی ایمان لکھا تھا، فوراً اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ جو مقام ہے، جس مقام پہ ابو بکر نے اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے، یہ پہلا وہ مقام ہے جس میں آپ کو صدیق ہونے کا لقب حاصل ہوتا ہے، صدیق ہونے کا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد چل کر کے آپ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کو اپنا مزاج بنایا، آپ کی دعوت کو اپنی دعوت کا کام بنایا، اور جا کر کے وہ لوگ جو باعزت ہیں، باعث شرافت ہیں، جن کا مقام ہے، جن کا نام ہے علاقے میں، محلے میں، ان لوگوں کے پاس جا کر کے دعوت اسلام کو پیش کیا، اور پہل جو بڑے اور قابل معتبر اور قابل معتمد لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر کے اسلام قبول کروایا ہے، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ ذریعہ اور سبب حضرت ابو بکر صدیق بنے ہیں، کلمہ اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے، مگر ذریعہ کون بنائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اور یہ چاروں حضرات، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے، یعنی جنہیں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، یہ ان میں سے 4 صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو انسان کو نیکی کا کام آگے پھیلانا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکیم اور عقل مند انسان گزرے ہیں، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، مگر حکمت اور دانائی سے لبریز کلام ہے۔ کتنا ان کا کلام، ان کی باتیں کتنی زبردست ہوں گی کہ اللہ نے ان کی نصائح کو قرآن بنا کر کے نازل فرمایا۔ سورہ لقمان اتاری پوری، ان کے نام پر ایک سورت اتار دی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھی نا، وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی اس سورت کے اندر۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا، اچھائی کا حکم کرنا، ونہا عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور تجھے اس کام کے کرنے میں لوگوں کی طرف سے مصائب، مشکلات، تکلیفیں پہنچیں گی، صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے اللہ اس کاموں کے لیے نبیوں کو قبول کرتے ہیں۔ جسے نبی بناتے ہیں اسے یہ کام دیتے ہیں، اور جو نبیوں والا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ دعوت والا کام اتنا اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں، بہت اونچا کام ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ فرمائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ سب حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے، اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرو۔ یا بنیا، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تیری ایک نیکی ایک ذرہ کسی کونے میں پہاڑ کے اندر غار میں چھپی ہوئی ہو نا، وہ اللہ تیرے اس عمل کو بھی لے آئیں گے، یاتی بہ اللہ اس عمل کو بھی لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، باریک بین ہے اللہ، باخبر ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کالی رات میں چلتی ہے نا، تو اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اللہ ایسے باخبر ہے، ایسے باریک بین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کا کام اپنایا، اللہ کے رسول کے ہم نوا بنے، ان کے مددگار بنے شروع ہی سے، اور پھل کیا دیا اللہ نے؟ آپ کے ذریعے سے 4 ایسے بڑے لوگوں کو اسلام کے لیے قبول فرما لیا، اور صرف قبول نہیں فرمایا، ان میں سے ہر شخص ایسا صحابی بنا کہ جس کی اتباع
قابل ضمانت ہے، جس کی اتباع جنت کا راستہ ہے، اور ان کی اتباع سے انسان کو کامیابی ملنا یقینی ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے ان کی محنت سے دین اسلام کو دیے، اور جب سے اسلام لائے تھے 40 سے 44 ہزار درہم یا دنانیر آپ کے پاس موجود تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، 4 دکانیں تھیں، 4 دکانیں، سب سے بڑے کاروباری تھے کپڑے کے۔ اور جب سے اسلام قبول کیا تو سارے کام چھوڑ دیے، اب دین اسلام، اور سارا مال دین کے لیے، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ سب کچھ، اپنا مال، اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، سب کچھ حضرت ابو بکر نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ کتنے غلام ہیں جو مکہ کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ عامر بن فہیرہ، حضرت بلال حبشی جو زمین پر چلتے ہیں، آسمانوں میں، جنتوں میں ان کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیا مقام ملا کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھوا کر کے اذان دلوائی۔ وہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر کو دیا، اور ان کا آزاد کرانے والے کون ہیں؟ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور کوئی موقع آپ نے دین اسلام کی محنت کا ہو، وہاں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 موقع ایسے ہیں جہاں حضرت صدیق اکبر نے اپنی صداقت کو منوایا ہے۔ اس میں سے دوسرا موقع معراج کا واقعہ ہے۔ سن 1190 میں 13 سال کی زندگی اللہ کے رسول کی مکی ہے۔ مکی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ ہے، اور مدنی زندگی 10 سالہ ہے۔ تو سن 1190 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے، جاگتی سوتی کیفیت کے اندر تھے کہ گھر کی چھت پٹھی اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ وہاں تشریف لائے، اور آپ کو یہاں سے لے جا کر کے اٹھایا، اور یہاں سے آپ کو مسجد اقصی لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں نا آج۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی یہودیوں کی ہے، یہودیوں کو دے دینی چاہیے۔ یہودیوں کی کیسے بھی نہیں ہو سکتی، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ہو جائے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں نے خود اپنی کتابوں کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے خود حوالے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو لڑتے نا، ادھر نہیں لڑے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مسجد اقصی لے کر آ رہے ہیں، آپ نے یہاں امامت کرائی ہے۔ پہلے یہاں سے آپ بیت اللہ کے سفر، یہاں سے معراج پر گئے ہیں، پھر آ کر کے آپ نے امامت کرائی ہے۔ امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ تو اگر ان انبیاءوں کا بنی اسرائیل کے انبیاءوں نے بنایا ہے تو مگر امام الانبیاء نے امامت کرائی ہے۔ تو جس کو امامت کرائی جاتی ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کے نام سے مسجد کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو مسجد اقصی لے کر آئے، آ کر کے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا اور اسے دھویا گیا اور پھر سیا گیا، پھر آپ کو معراج پر لے جایا گیا، اور پھر معراج سے آپ واپس تشریف لائے، اور پھر وہاں سے آپ کو دوبارہ مسجد حرام پہنچایا گیا۔ یہ واقعہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
قریش اور مکہ کے لوگوں کے درمیان بیان کیا تو کوئی سر پر ہاتھ مار رہا تعجب کی وجہ سے، اف یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تالیاں بجا رہا، کوئی مسخرے کر رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، یہ عجیب سی بات کر رہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر ہو جائے؟ لوگ تو بڑے حیران. معراج کا واقعہ معجزہ ہے مگر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس میں سے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لے آتے اور کہنے لگے، یہ سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ ایک شخص اس طرح دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص اس طرح دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ کا دماغ، آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بیان کس نے کی ہے، بتایا کس نے، واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. کہا بالکل صحیح ہے، بالکل سچا ہے، بالکل تصدیق کرتا ہوں. کوئی تردد نہیں کیا، اس میں بھی سوچ بچار نہیں کی، فوراً ہاں بالکل سچ ہے، اس طرح ہوا ہے، بالکل حق ہے، اس طرح ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے فوراً تصدیق کر دی. یہ جو مقام صدیقیت ہے نا، ایسے نہیں ملا. جہاں انسان تردد کا شکار ہو جائے، دو رائے ہو جائے، ذہن فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، انسان تھوڑا تذبذب کا شکار ہو، ایسے حالات میں بھی اور ایسی چیز کا فوراً مان لینا، تصدیق کر دینا، یہی تو صدیقیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر بھی صداقت کا مظاہرہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق فرمایا کہ یہ بالکل برحق ہے، اور فرمایا کہ میں اس کی صداقت کی گواہی کیوں نہ دوں، صداقت کی گواہی کیسے نہ دوں؟ ہم اس سے زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اس سے زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ چند سیکنڈوں میں حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات، پیغامات اللہ کے رسول کو دے کر کے چند سیکنڈوں میں واپس چلے جاتے ہیں. ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ تو معراج کا واقعہ رات میں ہوا ہے، اور اس رات کے اندر کیسے نہیں مان سکتے؟ ہم تصدیق کرتے ہیں، بالکل ایسا ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر صدیقیت کا لقب اسی لیے ملا کہ ایک تو بغیر چوں چرا، بغیر کسی تردد، تأمل، سوچ بچار، غور فکر کے بغیر فوراً اسلام قبول کیا ہے، اور دوسرا موقع کہ جیسے معراج کے واقعے کی بات سنی ہے، لوگ آپ کو اشکال دینا چاہتے تھے، آپ کے دل و دماغ میں تذبذب پیش کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے فوراً اسلام کو اس کی تصدیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں اس طرح بالکل ہو سکتا ہے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو یہ دو موقع ہیں کہ جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت اور صدیقیت کا لقب اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ علیہ السلام ہجرت کا معاملہ پیش آتا ہے آپ کو، آپ نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مسلمانوں پر مکہ سے ہجرت فرض کر دی گئی کہ ہر مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ یثرب یعنی مدینہ چلا جائے. اب سارے لوگ جاتے رہے، جس میں سے چند لوگ بچ گئے، کچھ کمزور مسلمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے ملاقات کے لیے کہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صبر کرو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کرو تو وہ رک گئے. انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید کر کے انہیں پالنا شروع کر دیا. فرماتے 4 مہینے ان اونٹنیوں کو پالا، 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو پالا 4 مہینے تک. اور فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی 200 درہم یا 400 درہم کی تھی آپ علیہ السلام کے لیے اور ایک اپنے لیے. پالتے رہے. ایک رات جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اللہ نے اسی دن آپ پر یہ حکم نازل فرمایا کہ آج رات ہجرت کرنی ہے.
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر روزانہ صبح اور شام تشریف لاتے تھے. تعلق اتنا گہرا تھا کہ ہر روز صبح اور شام تشریف لایا کرتے تھے، ہر روز. اس دن دوپہر کے وقت میں تشریف لائے، سر پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لائے، تو دروازہ بجایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر بلا کر کے بٹھایا. تو سب حیران ہو گئے کہ خلاف توقع آج آپ کی آمد ہے، کوئی خاص بات ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑا سا تنہائی میں بات کرنی ہے، تھوڑا الگ کیا جائے. فرمایا کہ یہ سب آپ کے اہل ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ کے رسول نے اپنا پیغام سنایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا پیغام دیا. جب ہجرت کا حکم ملا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم دیا، بتایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے اور آج رات ہجرت کرنی ہے. تو فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ ابو بکر. انتخاب اللہ نے کروایا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کے ساتھی کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر ہوں، یار غار اور پھر یار مزار. اللہ نے اس کے اندر بڑی موافقات پیدا فرمائی ہیں. جب سفر حضر کا ساتھی آپ کو اللہ نے بنایا کہ وزیر خاص، مشیر خاص ہر اعتبار سے، پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا، ساری چیزیں ہو گئی، پھر رات کے تنہائی میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے وہ دونوں حضرات روانہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کا پورا گھرانہ، حضرت ابوبکر کا پورا گھرانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہے. کوئی کھانا، حضرت اسماء بنت ابوبکر نے کھانا تیار کیا، توشہ دان باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور آپ کے ایک سے آپ کے پانی کے مشکیزے کو بند کیا، ایک سے کھانے کے برتن کو بند کیا اور دونوں آپ کو عطا فرمائے. دونوں حضرات چلے گئے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذات النطاقتین کا لقب دیا کہ 2 پٹکوں والی، 2 پٹوں والی. اور فرمایا کہ یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے، ان کے بیٹے حضرت زبیر ہیں جو حضرت اسماء سے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. اتنا بڑا مقام ہے، دعوت کے کام کو انہوں نے اپنا بنایا. تو اللہ نے کہاں سے کہاں مقامات، اور ایک پورا فقہ، 4 فقہ ہیں، امام مالک، شافعی، حنبلی اور امام مالک، یہ چاروں عبداللہ سے ہیں. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ چاروں صحابہ سے چاروں اماموں نے اپنے مسائل نکالے ہیں. ہمارے مسلک کے امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مسعود سے تمام احادیث لے کر کے اپنے مسائل نکالتے ہیں. عبادلہ اربعہ میں سے عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں جو حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کا سفر اختیار کیا، پھر وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو اس تمام سفر کے اندر حضر اور سفر کے ساتھی بھی اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابو بکر کو ہی چنا. اور آخری بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے جب جو المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے فجر کی نماز سے پہلے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد متوجہ ہوئے پوچھا کہ کس نے سوال کیا تھا یہ قیامت کب آئے گی؟ تو صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے سوال کیا تھا. فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیار کیا رکھا ہے جو تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے کوئی نمازیں، روزے، عبادات نہیں تیار کی، میرے پاس صرف ایک بات ہے، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بس میرے پاس یہ بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں. تو فرمایا کہ سن لو، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا.
سب سے پہلا مقام نبوت کا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے ہیں، نبیوں کے ساتھ کام کرنے والے، دعوت والے، اور صدیق کی صداقت کے ماننے والے، اسلام کا پرچار کر کے ہر چیز کی سچائی کو ماننے والے، اسلام میں تردد تشکک پیدا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ نیٹ کے ذریعے سے، مرزا جہلمی جیسے لوگ بہت سے نیٹ پر بیٹھ کر کے اسلام کی بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو تذبذب کا شکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کے بنیادی عقائد، بنیادی چیزوں میں مسلمان گڈمڈ اور تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کے اندر پختگی نہیں پیدا کر رہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ صدیقیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دل میں رکھیں گے، اللہ صدیق والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جن کو اللہ نے صدیق فرمایا، جن کے نبوت، جس کی صداقت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہو، اس کے بارے میں دیگر لوگوں کی زبانیں کھولنا اور اپنی زبانیں دراز کرنا، یہ صدیق کی صدیقیت کو برملا اعلان کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کی صداقت کو اللہ بیان کرے، جس کی صدیقیت کو اللہ بیان کرے، اس سے بڑھ کر کے صداقت کس کی ہو سکتی؟ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر اور پھر صحابہ اکرام سے اسی طرح محبت رکھنے کی، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس طرح محبت رکھنے کی، ان کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا حشر بھی انہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے قدموں میں فرمائے۔